اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی کامیابی، بہت بڑی نیوز، یہ ہے آج کی میری ویڈیو جس پہ میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی نیوز جو کل آئی ہے سامنے، جو کہ میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ جبران ناصر صاحب نے ایک درخواست دی ہے مغویہ بچی کے والد کے توسط سے کہ درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بچی کو سندھ چائلڈ ریسٹرین ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت بچی کی کسٹڈی جو ہے نا، بچی کی اس ٹائم جو ذمہ داری ہے نا، وہ والد کے حوالے کی جائے، جو گارڈین شپ ہے۔ اس وقت بچی، ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینے سے وہ چائلڈ پروٹیکشن میں ہے، جو کہ حکومت سندھ کے زیر انتظام ایک سرکاری ادارہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کیس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ملزم ظہیر، جس نے درخواست دی تھی کہ بچی کا جو ہے نا وہ سیکشن 164 کے تحت بیان کروایا جائے، وہ اس سے مکر چکا ہے، اس نے درخواست واپس لے لی ہے، لیکن یہ بیان اب ضرور ہوگا۔ یہ بیان مجرم ظہیر کے حق میں نہیں، بلکہ اپنے والدین کے حق میں ہوگا، چونکہ والدین کے ساتھ ہونے والی 4 ملاقاتوں نے بہت کچھ صفا کر دیا ہے، بہت کچھ جو ہے نا وہ حقیقتوں کو سے پردے ہٹا دیے ہیں۔ بچی کو جس طرح ڈرایا دھمکایا گیا تھا، بچی پر جس طرح ظلم کر کے بیان لیے گئے تھے، وہ سب حقیقتیں بچی کے اوپر اشکار ہو چکی ہیں۔ اور پھر ماہر نفسیات کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچی گھر جانے کے لیے تیار ہے، اور اب وہ عدالت میں آ کر اس گروہ کے، اس اغواکار کے، اس گینگ کے، ان درندوں کے خلاف بیان دے گی، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، اور پھر قانون اپنا کام کرے گا، عدالتیں اپنا کام کریں گی، جبران ناصر صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے۔ اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا اس گروہ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، جو کہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، مسلسل غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کس قدر غلیظ اور گھٹیا تربیت کے حامل افراد ہیں، جس میں وہ علی ملک، علی جعفری وکیل بھی شامل ہے، زنیرہ ماہم تو ہے ہی اس گروپ کی لیڈر، پھر وہ بغیرت اے ڈی ملک بھی ہے، پھر وہ بلال احمد بھی ہے۔ یہ سارے جھوٹے، عربی میں کہتے ہیں کذاب، یہ کذاب گینگ جو ہے نا، یہ ناکام و نامراد گینگ جو ہے نا، یہ بغیرتوں کا ٹولہ جو ہے نا، یہ جب یہ بیٹھتا ہے نا، تو ان کے منہ سے کبھی کوئی اچھی بات نہیں نکلی۔ یہ ہمیشہ اپنی غلاظت لوگوں کے سامنے لاتے رہے، لوگوں کو ہر روز ہر مرتبہ بتاتے ہیں کہ یہ کس قدر غلیظ اور گھٹیا ہے، اور کس قدر ان کے ہاں جو ہے نا وہ لوگوں کی عزت ہے۔ کسی کی عزت اچھالنے کے بعد پھر معافیا مانگتے ہیں، پھر معافیا مانگ کے تو پھر وہی اپنی بغیرتی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رامے صاحب، فیاض رامے صاحب کے ساتھ یہ معاملہ اگر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دب گیا تو پھر بھول ہے، ان کی معافی نامہ بھجوانے کے بعد پھر سے وہی بغیرتیں شروع، اور وہ فیاض رامے کے بعد جی این قریشی، اور اس کے بعد اور بھی وکیلوں سے جب آپ چھیڑیں گے نا، پھر آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اگر آپ اپنے ایک وکیل کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچ جائیں گے۔ قانون جو ہے نا وہ پھر وکالت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو دوسرا جو یوٹیوبرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو یوٹیوبر بھی خالی ہاتھ نہیں بیٹھے، یوٹیوبر کے پاس بھی آپ کے بارے میں ایسے ثبوت ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ آپ کے جو آپ کے پر نکل رہے ہیں نا، وہ 1 منٹ میں کاٹے جائیں گے۔ ہمت کر کے عدالت میں تو آئیں، ہمت کریں، بھاگے نہیں، ہمت کریں، بتائیں دنیا کو کہ آپ کم از کم اتنی ہمت ہے آپ میں کہ قانون کے سامنے آئیں۔
ورنہ پھر قانون آپ کو کھینچ کے لائے گا، جیسا کہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قانون کے آگے قانون کا مذاق اڑائیں گے، جو نوٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں، اشتہاری عدالت نے قرار دیا ہوا ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے تو پھر وہ قانون اپنا کام کرے گا، قانون حرکت میں آئے گا۔ قانون پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ صرف سوشل میڈیا یا یوٹیوب سٹار ہے، حقیقت میں آپ کچھ بھی نہیں۔ ناکام اداکاری پر شاید چینل نے بھی آپ کو فارغ کیا تھا، لیکن ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ باتوں کے شعر ہے، حقیقت میں کچھ کچھ نہیں ہے۔ تو حقیقت کا پھر حقیقت جو ہے نا وہ باتوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ بیٹھ کے دھمکیاں دینا اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ہر کسی کوئی یہ کر لیتا ہے، لیکن جب حقیقت آتی ہے نا تو پھر آپ لوگوں کی معافیاں نکلتی ہیں، لیکن معافیوں سے اب بات آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ بقول ایک سیاستدان کہتے ہون گل ود گئی ہے۔ اب آپ کو جسٹس فیس کرنی ہوگی، ریالٹی آف دا لائف فیس کرنی ہوگی۔ یہ دھمکیاں اب پرانی بات ہو چکی ہے۔ آپ کو پہلے بھی جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہونا پڑا تھا، پھر آپ نے معافیاں مانگی، ہم نے مذاق اڑایا نہیں، مذاق کیا، لیکن پھر جب آپ کو جواب ملا کہ اب معافی نہیں ملے گی تو پھر آپ پرانی روش پہ چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی تیار ہے، جی این قریشی کا بھی میٹر آنے والا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ اسد آباد جعفری کو آپ نے چھیڑا، اسد آباد جعفری کا جواب کیا آئے گا۔ ابھی تو بشرا شکیل بھی باقی ہے، ابھی تو نجم زہرا بھی باقی ہے، اور بڑھ جائے تو وہ نوجوان ملک علی، پاکستانی ملک علی، اس نے تو آپ کا بہت ہی جو ہے نا وہ اچھا آپریشن کیا ہوا ہے۔ سوراب برکت بھی ابھی باقی، شاہد حسین ہے، شاہد ثقلین ہے، اور باقی اور بھی بہت سارے ہیں۔ کس کس سے بچائیں گے دامن، کس کس سے دامن بچے گا آپ کا؟ کھڈا بھی تیار ہے، آپ کا اپنا کھدا ہوا کھڈا تیار ہے، ذلت اور گمراہی کا، ذلت اور گمرامی کا، جس میں آپ کو گرنا ہے۔ اور جو آپ نے قانون کے ساتھ پنگا لیا ہے، تو وہ جو قانون جس کھڈے میں آپ کو پھینکے، وہ اب آپ خود سوچ لیں کہ کوٹ لکھپت جیل ہوگی لاہور کی، سینٹرل جیل ہوگی، یا کوئی اور، وہ اب عدالت کی مرضی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور کب تک آپ اپنے آپ کو بچانے میں اور لوگوں کو دھمکیاں دینے والی پالیسی کو اپنائے رکھیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔